الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ حضور کی بارگاہ میں با آواز بلند درود شریف پڑھیں، ایسے پڑھیں کہ ہم پڑھ یہاں پہ رہے ہیں اور حضور روضہ اقدس میں سن رہے ہیں۔ بلند آواز میں پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکم یا ماشاءاللہ۔ ٹائم بہت تھوڑا لوں میں سمجھ سکتا ہوں کہ انسان تھک جاتا ہے، تو قبلہ کاری صاحب نے حکم فرمایا، میں حاضر ہوں۔ ان کی یہ محبت ہے کہ انہوں نے اس بزم میں کچھ گناہ گار کو بھی حاضری کا موقع دیا۔ اصل میں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ موضوع تو میں کچھ اور سوچ کے بیٹھا تھا، مگر قبلہ کاری صاحب نے بڑے ہی اچھے انداز میں بیان فرمایا، اور قبلہ کاری صاحب کے شاگرد خاص نے ماشاءاللہ میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ انہوں نے بھی بہت اچھا بیان فرمایا۔ اور یہاں پہ ہمارے بہت ہی پیارے قاری غلام مرتضیٰ صاحب، ان کے ساتھ حافظ رضوان صاحب، اور ماشاءاللہ استاد العلماء حضرت پیر طریقت راہبر شریعت قاری ظہیر احمد نقشبندی صاحب، جو کہ ہمارے خلیفہ خاص بھی ہیں، اور جو انہوں نے آیا ہوں تو سب سے پہلے بات سٹارٹ کی تھی کہ میں نے ان کو کچھ دیا ہے نا قاری صاحب ماشاءاللہ جتنا پڑھتے ہیں یہ اس چیز کے اہل تھے، انہوں نے مجھ سے چھینا ہے، انہوں نے چھینا ہے، یہ ان کا حق تھا۔ تو گرامی قدر حضرات، میں موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ کیوں مناتے ہیں؟ چند گھڑیوں میں ٹائم لوں گا۔ تو میلاد مصطفیٰ میرا عشق، میرا وجدان، میرا ذوق، میری محبت یہ بات کہتی ہے کہ مولا میلاد مصطفیٰ سے نہیں سمجھے آتے سمجھے ہیں، اس کونے سے آواز نہیں آئی، میں نے کہا مولا میلاد مصطفیٰ سے کیسے؟ جیسے تم نے ملایا تھا سیدنا ابو بکر صدیق سے، جیسے تم نے ملایا تھا سیدنا عمر فاروق کو، جیسے تم نے ملایا تھا سیدنا عثمان غنی کو، جیسے تم نے ملایا تھا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو، علی نہ رہے ویر مصطفیٰ بن گئے۔ تو بولا میلاد مصطفیٰ سے۔ تو گرامی قدر حضرات، 10 جانور جنت میں جائیں گے، قرآن کہہ رہا ہے کہ 10 جانور جنت میں جائیں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد جو حضرت سلیمان کو خبریں لا کر دیا کرتا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی کا پتہ؟ اور یارو کیڑی، چیونٹی کے واقعہ کا پتہ؟ نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آپ کی قوم حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا نبی اللہ بارش نہیں ہو رہی، آقا جی دعا فرمائیں کہ بارش آ جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کل فلاں پہاڑی کے پاس جمع ہو جائیں، ہم دعا کریں گے، رب بارش برسائے گا۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ نکلتا ہے، آپ گھوڑوں کے اوپر سوار ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ گھوڑے 7 میل 70 میل 10 میل جتنا بھی کہتے ہیں، کیڑیوں کا ایک جھنڈ سڑک کراس کر رہا تھا۔ کیڑیوں کی سردارہ اپنے ساتھیوں سے کہتی ہے ارے چیونٹیوں سائیڈ پہ ہو جاؤ، نبی کا قافلہ آ رہا ہے، نبی کا قافلہ آ رہا ہے۔ ارے بھائی مانو، تم کہو کہ
नबियों की पहचान करवा रहा है। यहाँ पे रब कीड़ियों से अपने नबियों की पहचान करवा रहा है। तो जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कीड़ियों के झुंड के करीब आते हैं तो आपने उन तमामी कीड़ियों के अंदर से वही चींटी को उठाया, अपनी तली के ऊपर रखकर कहा, अरे चींटी तुझे कैसे पता? हजरत सुलेमान ने जब उससे कलाम की तो अल्लाह के हुजूर अर्ज करती है, मौला जरा मुझे जुबान दे, तेरे नबी से कलाम कर लूं। रब के हुक्म से जुबान आ गई। कहती है मौला के हुक्म से मैंने इनको नबी की पहचान करवाई। हज़रत सुलेमान ने उठाया, नीचे रख दिया। जब अपनी मंजिल पर पहुंचे तो सब दोस्त आपके उम्मती इकट्ठे हुए तो आपकी दुआ से पहले ही बारिश बरसना शुरू हो गई। तो आपकी उम्मत कहती है, या नबी अल्लाह, अभी आपने दुआ की नहीं और बारिश आ गई। फरमाते हैं यहाँ पे समझेंगे आप, अगर समझ आ गई तो दिल से सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अरे यारो सिर्फ मैं ही तो उसकी मखलूक नहीं हूँ, वो जो रास्ते में कीड़ियों का झुंड था उन्होंने दुआ की है और रब ने उनकी दुआ कबूल करके बारिश बरसा दी। रब ने कीड़ियों की दुआ कबूल कर दुआ बरसाई है, बारिश बरसाई है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि चींटी जन्नत में जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि एक नबी का हाथ जो लग गया, एक नबी का हाथ जो लग गया। अरे एक नबी का चींटी को हाथ लग जाए तो वो जन्नती है। तो मैं कुर्बान जाऊं, जब अल्लाह के महबूब सजदे में गिरकर कहते हैं अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, तो हम क्यों नहीं बख्शे जाएंगे? अल्लाह का महबूब कह रहा है कि मेरी उम्मत को बख्श देना। तो मैं अर्ज कर रहा था कीड़ी जन्नत में जाएगी। उसके बाद असहाबे काफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली जन्नत में जाएगी। मछली का पता है? अब मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, समझना आपने। मछली जन्नत में जाएगी। किबला हाफिज रिजवान साहब, क्यों जन्नत में जाएगी? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने 3 दिन अपने पेट में रखा था। अरे अकल के अंधो, तुम कहो कि नबी की मां कलमा नहीं पड़ा, वो गैर मुस्लिम है, तौबा नाउज़ बिल्लाह। अगर एक मछली एक नबी को 3 दिन अपने पेट में रखे तो मछली जन्नती है। तो आमिना के लाल का क्या मुकाम है? अगर आमिना 9 माह अपने नबी को, अपने लाल को अपने पेट में रखेगी, उस मां की क्या शान होगी? उस मां की क्या शान होगी? एक मछली 3 दिन अल्लाह के नबी को अपने पेट में रखे तो रब खुश होकर उसको जन्नत देगा। तो अल्लाह के महबूब को एक माँ 9 महीने अपने पेट में रखे तो रब उसको जन्नत नहीं देगा? तुम कहते हो कि अस्तगफिरुल्लाह, वो कलमा नहीं पढ़ा। खैर आगे चलता हूँ। हजरत आमिना फरमाती है कि जब हुजूर की आमद जो हम मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, हुजूर की आमद की खुशी मना रहे हैं ना, तो हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुजूर की आमद का वक़्त हुआ तो खारजा मिन्नी नूर, मेरे अंदर से एक नूर खारिज हुआ। मैंने देखा कि मैंने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया है। तो हजरत आमिना फरमाती हैं, मैं देखती हूँ कि आंखों में सुरमा
ڈلا ہوا ہے. آپ دیکھتی ہیں تو فرماتی ہیں میں نے دیکھا بالوں میں تیل لگا ہوا ہے, بالوں میں کنگھی پھری ہوئی ہے. آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا خطرے بنے ہوئے ہیں. آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ خوشبو آ رہی ہے. آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ غسل ہوا ہے, نپاک نہیں ہے. میں نے عرض کی حضرت آمنہ آپ کو پتہ نہیں یہ تو ہم جیسے نپاکوں کو, ہم جیسے پلیتوں کو پاک کرنے والا آ گیا ہے. تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور ننھے ہاتھوں سے, جس کی قسمیں رب اٹھا رہا ہے, رب کہتا ہے میرے ہاتھ ہیں. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ننھے گھٹنوں سے, ننھی عرقوں سے, ننھے بازوؤں سے حضور سجدے میں چلے گئے. تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور کے لب مبارک سے آواز آ رہی تھی اللہم رب حبلی امتی. تو میں قربان جاؤں سونیا تیری شان پر, اگر تو آتا ہے تو امت کی فکر لے کر. حضرت بی بی زہرا فرماتی ہیں کہ جب آپ کا وقت وصال تھا تو میں نے دیکھا حضور کے لب ہل رہے ہیں. آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ بابا کے لب ہل رہے ہیں. کہتی ہیں میں نے سنا کہ حضور کہہ رہے ہیں اللہم رب حبلی امتی. میں قربان جاؤں اے سونیا تیری شان پر کہ تو آتا ہے تو امت کی فکر لے کر, تو جاتا ہے تو امت کی فکر لے کر. تو جب اتنی خوبیاں ایک نبی میں ہوں تو ہم اس کا میلاد نہ منائیں تو کیا کریں, ہم اس کی خوشیاں نہ منائیں تو کیا کریں. یار آج ایک انسان میں اتنی خوبیاں ہوں, اس نے سوٹ اچھا پہنا ہو, اس نے ٹوپی اچھی پہنی ہو, اس نے شوز اچھے پہنے ہو, تو ہم کہتے ہیں یار بڑا سونا لگتا ہے قبلہ صاحب, بڑا سونا لگتا ہے. تو جو سر کے امامہ شریف سے, باروں کی بات نہیں کر رہا, میرا عشق کہتا ہے کہ سر کے امامہ شریف سے لے کر پاؤں کی خاک تک رب نے سراپائے معجزات بنا کر بھیجا, تو اس نبی کی شان کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو اسی طرح حضور سے سچی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھروں میں رسول اللہ کے جھنڈے گاڑیں, اپنے بچوں کو رسول اللہ کی تعلیمات دیں. میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ میرے خلیفہ جتنے بھی ہیں نا عالم دین ہیں. تو میں ان میں قاری ظہیر احمد نقشبندی صاحب بھی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر ولی دیکھ رہے ہیں نا تو قاری ظہیر احمد نقشبندی صاحب کو دیکھ رہے ہیں. میں نے جب بھی دیکھا ہے ان کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی ہے, اور مجھے روزانہ رات کو فون کرتے ہیں کہ شاہ صاحب 3000 تیسرا کلمہ, 1000 سورۃ الکوثر, 1000 مرتبہ آیت الکرسی, پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں. میں حیران ہو جاتا ہوں قاری صاحب سارے کام بھی آپ کرتے ہیں اور اتنی تسبیحات. اللہ تعالیٰ مزید ان کی عمر میں, علم میں, عزت میں برکتیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صلاۃ علیہ وہ ہمارے نبی ہم ان کے ہمارے نبی ہم ان کے امت
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب تشریف رکھیں اور عشق مصطفیٰ کو لے کے بیٹھنا ہے. آپ کی آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی صحابی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. آمین. یا رب العالمین، ہم نے تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. اے اللہ، تلاوت قرآن پاک کی ہے، ذکر خیر کی محفل کو سجایا ہے. مولا، ہماری اس حقیر سی کاوش کو اپنی بارگاہ قدسیہ میں قبول فرما. الہی قبول فرما کر اپنی رحمت کے وسیع خزانوں میں سے اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ، اس محفل پاک کا ثواب عاجزانہ، غریبانہ، مسکینانہ سرور انبیاء سرکار دو عالم احمد مجتبی شفاء روز جزا جناب سرور سید محمد آپ دے والدین کریمین طیبین طاہرین، آپ دی ازواج مطہرات، آپ دے صاحبزادے و صاحبزادیاں، آپ دے نواسی و نواسیاں، ولا آپ دے خاندان نال جتنے بھی تعلق رکھنے والے نے سب دی خدمت اقدس وچ پیش کرنے قبول فرما. یا اللہ، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ولا سب دی رواح پیش کرنے قبول فرما. یا اللہ، شہداء کربلا، شہداء احد، شہداء خندق، شہداء اسلام دی رواح پیش کرنے قبول فرما. اے اللہ، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جتنے تیرے کلمہ گو، جتنے تیرے نیک بندے، جتنے تیرے ولی غوث کتب شاہ عبدال مولا اس دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں، مولا اس کا ثواب انہاں دی روح نو پیش کر دیا. مولا سب دی بخشش فرما. اے اللہ، اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دا صدقہ مولا قبلہ کاری صاحب نے اس محفل کا اہتمام کیتا ہے. مولا انہاں دی کاوش نو اپنی بارگاہ قدسیہ وچ قبول فرما. اے اللہ، اے تیرے دین دی خدمت نو پھیلا رہے ہیں. مولا تیرے قرآن دی خدمت کر رہے ہیں. مولا اپنے حبیب دا صدقہ قبلہ کاری صاحب دی عمر وچ برکتاں عطا فرما. مولا انہاں دے علم وچ برکتاں عطا فرما. مولا انہاں دے گھر تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما. اے اللہ، پیارے محبوب علیہ السلام دا صدقہ اے اللہ، جتنے اسی حاضرین دے جتنے عزیز و کربا اس دنیا تو پردہ کر چکے ہیں، مولا سب دی بخشش فرما. اے اللہ، بالخصوص جنہاں دے والدین اس دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں، مولا انہاں دی بخشش فرما. اے اللہ، پیارے محبوب علیہ السلام دا صدقہ حاضرین دے گھر-بار، آل اولاد، کاروبار چاہے برکت عطا فرما. مولا یو گھڑی ہے جس گھڑی بڑے سکون دی نیند آتی ہے. مولا انہوں نے اپنی نیندراں نو چھوڑ کے ذکر مصطفیٰ کو بلند کیتا ہے. یا اللہ، تیرے حبیب دی عبادت کر رہے ہیں. مولا انہاں دی عبادت کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. یا اللہ، انہاں تے اپنا فضل اور کرم فرما. مولا بچے آئے نے بچگانہ لے کے، مولا جوان آئے نے جوانیاں لے کے، مولا بزرگ آئے نے بزرگیاں لے کے. اے اللہ، میریاں ماواں اور بہناں پردے دے اندر نے، مولا انہاں دے پردے دی شرم و حیا رکھ. اے اللہ، پیارے محبوب دے صدقہ انہاں دیاں عزتاں نو سلامت فرما. اگر مولا میریاں بہناں دے وچوں کوئی پریشانی حال ہے، انہاں دے گھر کوئی تنگی ہے، یا اللہ اپنے حبیب دا صدقہ اودی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ، جس نے بھی دعا واسطے کیا قبلہ حاجی صاحب، اے اللہ انہاں دی عمر وچ برکت عطا فرما. یا اللہ، جس طرح سانو تو اپنے گھر وچ بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ اسی طرح صحن کعبہ صحن مصطفیٰ وچ بیٹھن دی توفیق عطا فرما. اے اللہ، سانو بار بار اپنے اور اپنے پیارے محبوب دے گھر دی حاضری و زیارت عطا فرما. اے اللہ، تو بے حد غنی ہے. اے اللہ، اسی بے حد فقیر ہاں. مولا تو رحمان ہے، اسی تیرے فقیر بندے. مولا تو غنی، اسی تیرے فقیر بندے. مولا تو ستار، اسی تیرے فقیر بندے. اے اللہ، تیرے تو نہ منگیے تے کتھوں منگیے. مولا ساڈے گناہاں نوں معاف کر دے. اے اللہ، معاف کر دے. مولا پکڑ نہ کری نہ لینے مصطفیٰ صدقہ معاف کر دے. یا اللہ، اپنے حبیب صدقہ جو ساڈے دلوں دے اندر دعاواں نے، مولا حاجات نے، اللہ نیک حاجات کو پورا فرما. اے اللہ، پھر دعا کر گیا میری محفل کے اندر کوئی بیمار ہے، جناب غلام غوث صاحب بیمار ہے، اللہ انہوں نے شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ، جنہوں نے تیرے اس گھر دی خدمت کی ہے، مولا کریم جنہوں نے دی بنیاد رکھوائی ہے، یا اللہ جنہوں نے جگہ وقف کی ہے، مولا انہوں نے تیرا گھر بنایا، مولا تو انہوں نے جنتاں وچ گھر بنا دے. یا انہوں نے گھراں دے سکون عطا فرما دے. یا انہوں نے کاروبار وچ برکت عطا فرما.
اے اللہ قبلہ کاری صاحب نے پھر دعا کرنی مولا تیرے اور تیرے پیارے محبوب دے دریا اقدس دے مہمان نے مولا انہاں نوں لکھاں کروڑاں ارباں تیریاں رحمتاں نوں سمیٹن دی توفیق عطا فرما یا اللہ سانو اور ساڈیاں اولاداں نوں تا قیامت نمازی و پرہیزگار بنا مولا جب دمے واپسی ہو اللہ جب دمے واپسی ہو چہرہ مصطفیٰ سامنے ہو اللہ جان نکلتی رہے دیدار مصطفیٰ ہوتا رہے اللہ دم نکلتا رہے دیدار مصطفیٰ ہوتا رہے بس رضا اللہ مجھے کل کے محمد وعلى وصحبه واهل بيته وذريته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان رب العزت.